نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات ہوگی آسمانی دسترخوان کی۔ قال، اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے رب ہمارے، انزل علینا، ہم پر آسمان سے، مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، حواریوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ کریم، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے۔ عمل کیا تھا؟ جب انہوں نے دسترخوان کی خواہش ظاہر کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے 30 دن کے روزے رکھ لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہو جائے اور سب کے لیے عید ہو جائے، یعنی ہم اس کے اترنے کے دن کو عید بنائیں، اس کی تعظیم کریں، خوشیاں منائیں، تیری عبادت کریں اور شکر بجا لائیں۔ نزول رحمت کے دن کو عید بنانا صالحین کا، نیکوں کاروں کا، فرما برداروں کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا، خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا اور شکر بجا لانا صالحین کا، نیکوں کا طریقہ ہے، اور بے شک تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً، قطعاً، حتماً اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن میلاد شریف پڑھ کر شکر بجا لانا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن اور فرحت و سرور کا اظہار کرنا، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مستحسن و محمود اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ اچھا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ترمذی شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کی موجودگی میں یہ آیت کریمہ پڑھی کہ جو آیت دین کے مکمل ہونے کی آیت ہے۔ آپ نے پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین کامل اکمل یعنی مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ یہ آیت سن کر اس یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اسے عید بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے دن میں اتری، یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن تاریخوں میں اللہ کی نعمت ملے، جن دنوں میں اللہ کی نعمت ملے، جس گھڑی میں اللہ کی نعمت ملے اسے خوشیوں والی، عید والی، مسرت والی شرن بنانا اچھا ہے، جائز ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد پر خوشیاں منانا یہ جائز ہے، یہ نیکوں کا طریقہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، ان کی ہر ادا پر ہمارے مٹنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی ولادت و باسعادت پر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما۔